السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، جو رحمت کا عشرہ ہم سے گزرنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے ہم نے اس عشرے میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور کتنی عبادتیں کی ہم نے اللہ کو منانے کی۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ میرے دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دین کی طرف راغب رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے میرے دوستو، حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، جنگل کی طرف سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے کہیں پہ، تو ان کا پیر جو ہے ایک سانپ کے انڈے تھے، 2-4 وہاں پر پیر پڑ گیا۔ پیر پڑتے ہی وہ انڈا پچک گیا اور ان کے پیر جو ہے زخمی ہو گئے۔ اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے سفید ہو گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو ان کے والد بہت پریشان ہوئے، حبیب رضی اللہ عنہ کے جو والد ہے فدیق بہت پریشان ہوئے، اور ان کو لے کر، حضرت حبیب کو لے کر ان کے والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا ماجرا بتایا، یا رسول اللہ، یہ حبیب ہے، کہیں جا رہے تھے جنگل میں جاتے جاتے ان کا پیر جو ہے سانپ کے انڈوں میں پڑ گیا، اور وہ سانپ کے انڈے پچک گئے اور کچھ پیر کے زخمی ہو گئے۔ ان کی وجہ سے جو ہے حبیب کی آنکھیں دیکھو سفید ہو گئیں۔ یہ پورا واقعہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت حبیب کی آنکھوں میں لگائے، تو آنکھیں لگاتے ہی سفید آنکھیں پوری روشن ہو گئی۔ وہ جو نابینا ہو گئے تھے ان کو نظر آنے لگی، اور پہلے سے بھی زیادہ تیز ان کو دکھنے لگی۔ میرے دوستو، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب جب ان کو لے گئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 80 سال کی عمر تھی، اور ان کی آنکھیں سانپ کے انڈے کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگایا گیا اور ان کی نظر تیز ہوئی، تو 80 سال کی عمر میں بھی لعاب دہن لگانے کی برکت کی وجہ سے وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ میرے دوستو، اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، اور وہاں جو بھی جاتا ہے، جس طرح سے جو حاجت لے کے جاتا ہے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ سکیں کہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب، ڈاکٹر نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوستو، بڑے بڑے ڈاکٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہی وہاں پر سر جھکاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ تمام واقعہ سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پسینے کے مبارک کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جو میں نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کا واقعہ سنا۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ان کے تھوک کے برابر جب آپ ہو نہیں سکتے تو ان کے جسم کے برابر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تھوک اگر آنکھوں میں لگا دیا جائے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی میں لگا دیا جائے تو ہڈی جوائن ہو جائے، اور اندھی آنکھیں وہ دیکھنے لگے، نظر آنے لگے، اور تمہارے تھوک کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ یہاں تھوکنا نہیں، تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ حضور کی تعظیم، حضور کی جو ہے محبت ہمارے دلوں میں قائم ہونا چاہیے، اور وہ باتیں کرنی چاہیے جو حضور کی تعظیم میں ہو، وہ باتیں کہنی چاہیے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔